اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ مسائل کے سلسلہ کلام میں چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے مسائل چونکہ روزمرہ کے مسائل نہیں ہیں، جس طریقے سے نماز کے مسائل روزمرہ کے مسائل ہیں، تو سال بعد جو ہے بہت سارے مسائل میں آدمی سے کمی بیشی سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے رمضان سے متعلقہ مسائل کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان سے پہلے جمعے کو رمضان کی فضیلت اور اس کے احکامات سے متعلق تفصیل ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے میں فضیلت کے علاوہ جو اس کے صحیح ہونے کے مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے احادیث کے اندر جو فضیلت رمضان المبارک کے روزوں کی بیان ہوئی ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ جب روزہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے رکھا جائے، اور اگر روزے میں نادانستہ طور پر نقص آ گیا، عیب آ گیا، روزہ ہی اس آدمی کا نہیں رہا، تو جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو وہ فضیلت اس آدمی کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے مسائل پر توجہ کرنا اور اسی طریقے سے ان پر عمل کرنا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل اور بالغ پر فرض محکم اور فرض عین ہے، اور یہ دین کا ایک بڑا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن کریم، احادیث، اجماع امت سے ثابت ہے، اور روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور بغیر شرعی عذر کے نہ رکھنا یہ سخت گناہ کا باعث ہے۔ وہ آدمی گناہ گار اور فاسق ہوتا ہے جو بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے تھوڑے لمحے پہلے جو ہے آدمی 3 چیزوں سے رکنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، یعنی کھانا پینا اور خواہشات نفسانی یعنی جماع سے جو ہے آدمی رکے اور نیت کر کے، تو اس کو جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں کہ روزے کے دورانیے جو ہے آدمی کوئی چیز کھائے گا، پیے گا نہیں، اور خواہشات نفسانی سے بھی اجتناب کرے گا۔ اور روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ دار اپنے ذمے سے فرض اور واجب کو ادا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کریم کے فضل و کرم سے ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے، جس کی تفصیل فضائل میں بیان ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ ویسے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مسلمان یعنی ماننے والا، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے اور ہمارے آقا نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس تمام کے باوجود روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ روزے سے آدمی کا جسم تندرست ہوتا ہے،
یہ بات طبی نقطہ نظر سے بھی ثابت ہے کہ جب آدمی اپنے سال میں کچھ دن ایسے گزار لے کہ دن کو یہ پرہیز کر لے کہ کوئی چیز کھائے پیے نہیں، تو اس میں جسم کی بہت بڑی جو ہے وہ تندرستی اور صحت کے راز پوشیدہ ہیں، اور انسان کا نفس جو ہے یہ مغلوب ہوتا ہے۔ اصل میں یہ انسان جو ہے یہ مرکب ہے اس بات سے کہ اس کے پاس جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جسم کے الگ تقاضے ہوتے ہیں اور روح کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر روحانیت ہے اور ایک انسان کے اندر بہیمیت ہے۔ تو جب شریعت کے حکموں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بہیمیت غالب آ جاتی ہے، روحانیت اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرتا ہے، تو اس وقت آدمی جو ہے اس میں روحانیت اور نورانیت غالب ہو جاتی ہے، اور نورانیت کا غلبہ ہی انسان کے آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کا نفس جو ہے وہ اس سے مغلوب ہوتا ہے۔ سال بھر انسان جو ہے وہ شیطان کے نرغے میں رہتا ہے، تو روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کا اجر اللہ کریم نے محض اپنے پاس رکھا ہے، اور خود ہی اللہ کریم عنایت فرمائیں گے، اور اس اجر کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ شیطان اس کے اندر رخ نہ ڈال سکے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے اس سے شیطان کو ناراضگی بہت ہوتی ہے، اور انسان کا دل جو ہے یہ روزے سے صاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں ثواب اور بلند اور اعلیٰ مرتبہ اس روزے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور فرشتے جو ہے یہ اللہ کریم کی ایسی مخلوق ہے کہ یہ نہ اللہ کریم کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ یہ کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے سے اللہ کی نافرمانی سے یہ بالکل مبرہ ہیں۔ تو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اتنے وقت کے لیے وہ اللہ کریم کے ان مقربین فرشتوں کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ روزے کی خوبیاں اور روزے کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ جس طریقے سے بہت ساری حکمتیں ہیں تو اسی طریقے سے بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے فوائد ہیں روزے کے اندر۔ عام طور پر ہم اللہ کریم کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ بس آ گئی چیز، نعمت تھی، کھا گئے پی گئے، ہم اس سے فائدہ حاصل کر لیا اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی نعمت نہیں رہتی ہے تو اس وقت اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی قیمتی نعمت تھی۔ تو روزہ دار آدمی جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات پورے نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ پانی کی قدر بھی معلوم ہوتی ہے۔ پیاس جب سخت لگتی ہے پانی کی قدر بھوک لگتی ہے، کھانے کی قدر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ انسان کو اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر یاد دلا کر اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جب اللہ کریم یہ بیش بہا نعمتیں ہر وقت اور فراوانی کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ کریم کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے گا، اور تقوی اختیار کرنے کا آدمی کو ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آدمی کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اور کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی ٹھنڈا موجود ہے، لیکن محض اس وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کرتا کہ چونکہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں ان کو استعمال اس وقت نہ کروں۔ تو اس طریقے سے آدمی کے اندر اللہ کریم کے احکامات کی تعمیل اور اللہ سے تقوی جو ہے وہ اختیار کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کی اصلاح ہوتی ہے، اور بہت سارے افراد جو ہے وہ معاشرے کے اندر اتنے ہیں
کہ ان کو ضرورت کی نعمتیں جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی، تو اس سے آدمی کے دل میں فقراء اور مساکین پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کی صفت سے انسان متصف ہوتا ہے جو کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ہر قسم کی لذتوں سے وہ مبرہ ہیں اور ہر وقت اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو روزہ دار آدمی بھی روزے کی حالت میں، چاہے وہ چل پھر رہا ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ اپنے پیشاب پاخانے کی حاجت پوری کر رہا ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی یہ انسان ہو تو اس وقت وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اور صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے، دل میں صفائی آ جاتی ہے، جس سے شریعت کے احکامات کی تعمیل اور نواہی جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے منع ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا یہ دنیا میں روزہ دار آدمی کو گمراہی سے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں کسی قسم کی ریا نہیں آ سکتی ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ کریم کو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور روزہ دار کو دنیا اور آخرت میں فرحت حاصل ہوگی۔ دنیا میں فرحت اس وقت حاصل ہوگی جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور آخرت میں جب روزہ دار کو ثواب ملے گا اور جنت میں اللہ کریم کا دیدار ہوگا تو وہ اور زیادہ فرحت ہوگی۔ اور روزہ فرشتوں کے سامنے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بندوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور روزہ یہ جسم کی بیماریوں کو تندرست کرتا ہے، اور روزے سے بلغمی امراض اور رطوبات ردیہ جو ہے وہ زائل ہوتے ہیں، اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک خفیہ عبادت ہے، اس میں کسی قسم کے ریا کا دخل نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے سامنے، جیسے نماز کی ایک ہیئت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ دار کی کوئی ایسی ہیئت نہیں ہے، آپ بات بھی کر رہے ہیں، اور روزہ دار سے آپ بات کریں تو نماز میں نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن بات کریں تو روزے میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ایسی عبادت ہے کہ کسی قسم کا ریا اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر روزے کے اقسام سے متعلق کہ روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر 8 قسم ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرض معین روزے، فرض معین روزے جو ہے اس کا وقت ہر سال میں 1 مہینہ یعنی رمضان المبارک کے ادائی روزے ہیں، یہ فرض معین ہے، یعنی شریعت نے یہ وقت مقرر کیا ہے، آدمی اپنے مرضی سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، وقت آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، ایک دن 1 گھنٹہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے ادا تب ہی ہوں گے جب رمضان کے مہینے میں یہ روزے رکھے جائیں۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں رمضان کے مہینے میں نہیں رکھتا ہوں، کسی اور مہینے میں 1 مہینہ روزے رکھ لوں گا، تو یہ اس نے فرض معین ادا نہیں کیا، بلکہ فرض معین کو اس نے قضا کیا۔ دوسری قسم ہے فرض غیر معین روزے۔ فرض غیر معین روزے ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آدمی کے رمضان کے ادائی روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرے دنوں میں، مہینے میں، مختلف دنوں کے اندر وہ رکھتا ہے، تو یہ فرض تو ہیں اس پر کہ اس نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت معین نہیں ہے، 11 مہینوں کے اندر وہ کسی وقت بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تیسری قسم واجب معین روزے ہیں۔ واجب معین روزے اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی خاص تاریخ کی، کسی مہینے کی، کسی خاص دن کی نظر مان لی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مہینے کے فلاں دن یا فلاں تاریخ کو روزے رکھوں گا، تو اس نظر کی وجہ سے یہ روزے اس پر واجب ہو گئے ہیں،
اور اس دن میں رکھنا، یہ اس پر معین دن کے اندر رکھنا یہ واجب ہے۔ اور اس میں جو ہے جیسے نظر مان لی یا قسم معین کے روزے کے، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اگر میں فلاں کام کر لیا تو میں یہ کروں گا، یا قسم اٹھا لی کہ میں فلاں دن جو ہے وہ روزے رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں قسم معین کے روزے۔ تیسری قسم جو ہے وہ واجب معین میں وہ روزے شامل ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان کا یا شوال کا چاند اکیلے دیکھ لیا، صرف ایک آدمی کو نظر آیا وہ چاند، اور اس کی گواہی کو، چونکہ ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی کو معتبر نہیں مانا گیا، قاضی نے اس کی گواہی پر اعلان نہیں کیا، تو باقی لوگوں کے بنسبت ان کے لیے تو روزے کا حکم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس نے خود جو ہے وہ چاند دیکھا ہے تو یہ اس دن کا روزہ رکھے گا۔ مثلا رمضان سے پہلے جو ہے ایک دن اس نے چاند دیکھ لیا، اس نے گواہی دی، گواہی اس کی معتبر نہیں مانی گئی، تو باقی لوگوں کے حق میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کے اپنے حق میں وہ گواہی معتبر ہے، اور اس آدمی کو رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ اکیلے سے شوال کا چاند دیکھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب سارے لوگوں کے روزے ہوں گے تو ایک آدمی جو ہے وہ عید نہیں کر سکتا ہے، قاضی نے اس کی یہ شہادت کو معتبر نہیں مانا، لہٰذا چاند دیکھنے کے باوجود بھی یہ آدمی جو ہے اس دن روزہ رکھے گا، تو اس کو کہتے ہیں واجب معین، یعنی اکیلے جو ہے ایک آدمی شوال یا رمضان کا چاند دیکھ لے۔ چوتھی قسم ہے واجب اور غیر معین روزے۔ واجب غیر معین روزے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے نظر مانی لیکن معین نہیں کیا اس نے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دن یا 2 دن جو ہے وہ روزے رکھوں گا، تو اب یہ اس کے ذمہ واجب ہے لیکن اس کا وقت معین نہیں ہے۔ اور نظر کے قضائی روزے کہ مثلا ایک آدمی نے جو ہے خاص تاریخوں کے نظر معین مانی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ان دنوں میں وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو جیسے رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی، اس واجب معین کے روزے یہ بھی قضا ہو جائے گی، لیکن اب یہ واجب معین نہیں رہیں گے بلکہ یہ واجب غیر معین ہو جائیں گے، کسی وقت بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور تیسری قسم واجب غیر معین کے روزے، قسم غیر معین کے روزے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی لیکن اس کے لیے کوئی بات وقت متعین نہیں کیا، تو وہ روزے اس کے ذمہ واجب ہیں، وقت معین نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے نفل روزہ رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے اس روزے کو اس نے توڑ دیا، اب نفل روزہ جو ہے یہ ابتداءً آدمی کے ذمہ لازم نہیں ہے، اگر ایک آدمی نہیں رکھتا ہے تو اس کو اختیار ہے نہ رکھے، لیکن جب اس نے رکھ لیا تو اب شریعت نے اس پر یہ پابندی لگائی ہے کہ اس کو یہ روزہ پورا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب یہ روزہ جو ہے وہ اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن اس نفل روزے جو اس نے توڑا ہے اس کی قضا یہ رکھے گا، لیکن اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ اور کفاروں کے روزے جو ہے یہ واجب غیر معین ہے۔ کفارے میں مثلا کفارہ ظہار ہے، یہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے، کسی موقع پر اس کی تفصیل ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا تمہاری پیٹھ ایسی ہے، پیٹ ایسا ہے جیسے میرے ماں کی، اس کو ظہار کہتے ہیں۔ اس کے روزے 2 مہینے کے وہ کسی وقت بھی آدمی رکھ سکتا ہے۔ کفارہ قتل جو ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کے ذمے یہ قتل خطا میں ہوتا ہے، تو اس کے کفارے کے روزے اس بھی رکھنے ہیں، لیکن اس کا وقت یہ متعین نہیں ہے، واجب ہیں لیکن غیر معین ہے۔ اور کفارہ افطار کا روزہ کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا، تو اب اس کے ذمے کفارے کے روزے ہیں لیکن اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے، رکھنے جو ہے وہ واجب ہیں، 2 مہینے اس کے جو ہے وہ پیدر پہ روزے رکھے گا۔ اور
چوتھی قسم جو ہے وہ کفارہ تمتع اور قران کے روزے، یعنی ایک حاجی جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے یا اس نے حج قران کی نیت کی ہو اور اس کے پاس پھر دم تشکر یعنی قربانی اس کو دستیاب نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سک رہا، تو اس آدمی کے لیے 10 روزے ہوتے ہیں، اور وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ 3 روزے جو ہے وہ ایام حج میں اس کو رکھنے ہوتے ہیں، اور 3 روزے حج سے واپس لوٹ کر، تو یہ واجب ہیں۔ یہ پہلے والے جو ہے وہ متعین، اور پہلے بھی دن متعین نہیں ہے اس کے، یعنی حج سے پہلے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور 7 روزے وہ اس کے بعد۔ اور اسی طریقے سے حلق، کفارہ حلق اس کو کہتے ہیں کہ ابھی حاجی جو ہے وہ احرام میں ہے، اس کو بال جو ہے نہیں منڈوانے چاہیے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس نے بال منڈوا لیے تو اس پر کفارہ حلق ہے۔ اسی طریقے سے حرمین میں، حرم شریف میں یہ شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، ایک آدمی نے شکار کھیلا تو اس کو جزائے صید کہتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ اس میں حج کی تفصیلات میں آ جائیں گی۔ اور اعتکاف کے روزے، خواہ اعتکاف واجب ہو یا سنت مؤکدہ، یہ تفصیل ہے اس کے واجب اور غیر معین روزوں کی، اس تفصیل کے ساتھ جو ہے روزوں کی یہ اقسام ہیں۔